بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنیٰ کے مقدمات میں ہیں، اور اس میں سب سے پہلی فصل ہمارے زیر مطالعہ ہے کہ جو اس موضوع پر تھی کہ اسم اور مسمى میں کیا فرق ہے، اور مختلف مذاہب کا ذکر کیا امام غزالی نے، اور نتیجے پر ہم یہ پہنچے کہ اسم اور ہے، مسمى اور ہے، تسمیہ اور ہے۔ آج اللہ نے چاہا تو یہ اسم اور مسمى کی بحث مکمل ہو جائے گی، جو بعض اعتبارات سے مفید ہے اور بعض اعتبارات سے طویل ہے، لیکن اس طویل بحث کا فائدہ کیا ہے یہ امام غزالی علیہ الرحمہ اس بحث کے آخر میں خود بتا دیں گے، اور وہ بہت اہم فائدہ ہے جو ہمارے لیے کچھ دوسرے زیادہ اہم مسائل میں فائدہ دے سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے کچھ استدلالات ہیں، یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ اسم اور مسمى غیر ہوتے ہیں، تو ہم قرآن مجید سے استدلال کر کے بتا دیتے ہیں کہ اسم اور مسمى ایک ہوتے ہیں۔ تو وہ استدلال کیا ہے؟ فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کہ فقط قول اللہ تعالی سبح اسم ربک الاعلی، اگر کہا جائے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، اس میں تسبیح رب کی ہو رہی ہے یا رب کے نام کی؟ تو کہا کہ رب کے نام کی، سبح اسم، یہ نہیں کہا سبح ربک الاعلی، یہ نہیں کہا، بلکہ سبح اسم ربک الاعلی۔ تو کیا دلیل معلوم ہوئی؟ والذات هی المسبح دون الاسم، اور حقیقتاً جس کی تسبیح کی جا رہی ہے وہ ذات ہے کہ اسم؟ وہ ذات ہے۔ تو دلیل کیا پکڑی انہوں نے؟ دلیل یہ پکڑی کہ اسم اور مسمى ایک ہے، اس لیے کہ ہم اسم کی تسبیح تو نہیں کرتے، ہم تو ذات کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسم کی تسبیح کرو تو گویا اسم اور مسمى ایک ہی ہوئے، کیونکہ تسبیح ذات کی ہوتی ہے، نہ کہ ذات پر دلالت کرنے والے اسم کی۔ یہ دلیل انہوں نے دی۔ قلنا، تو امام غزالی فرماتے ہیں ہم یہ جواب میں کہیں گے الاسم ها هنا زیادۃ علی سبیل الصلۃ، میرے ہاں صفہ لکھا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ نسخہ ہے وہ اس میں درست کر لیں کہ صفہ نہیں ہے بلکہ صلہ ہے۔ قلنا الاسم ها هنا زیادۃ علی سبیل الصلۃ وعادۃ العرب بمثلہ جاریہ۔ دیکھیں صلہ کس کو کہتے ہیں؟ صلہ کہتے ہیں فعل اور مفعول کے درمیان کسی حرف جر سے یا کسی اسم کے ذریعے تعلق پیدا کرنا، صلہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک صلہ اور موصول ہوتا ہے، وہ اس میں موصول ہے اس کا صلہ، لیکن جب ہم بولتے ہیں کہ فعل کا کوئی صلہ ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے کہ فعل نے متعدی ہونا ہے۔ تو متعدی کس کی طرف ہوتا ہے؟ فعل متعدی ہوتا ہے مفعول کی طرف، تو کبھی تو وہ بغیر صلے کے متعدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی وہ صلے کے ساتھ ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل بغیر صلے کے متعدی ہوتا ہے، لیکن اس میں تاکید کے لیے، مبالغے کے لیے صلے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ جاری ہے، اصل میں مراد تو یہی ہے کہ سبح ربک الاعلی، سبح ربک الاعلی، لیکن اس میں جو اسم کا اضافہ کیا گیا ہے وہ علی سبیل الصلہ ہے، وہ علی سبیل الصلہ۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ قلنا الاسم ها هنا زیادۃ علی سبیل الصلۃ وعادۃ العرب بمثلہ جاریۃ وهو كقولہ عز وجل۔ اب قرآن ہی سے دلیل دیتے ہیں لیس کمثلہ شیء ولا یجوز ان یستدل فیقال فیہ اثبات المثل۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، تو لیس کمثلہ میں اگر ہم بالکل ایک لٹرل ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ خدا کے مثل کے مانند کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم کہیں گے خدا کے مثل کے مانند نہیں ہے تو کیا اس میں مثل کا اثبات ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مثل کا اثبات ہو گیا، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں، یہاں اصل میں کاف جو ہے وہ علی سبیل الصلہ ہے اور زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے، اور بھی اس کی تفسیریں کی جا سکتی ہیں، بیان کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن لیس کمثلہ شیء میں اللہ کے مثل کا اثبات ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو لیس کمثلہ کا مطلب ہے لیس کذاتہ شیء۔ تو کیا فرمایا امام غزالی نے؟ ولا یجوز ان یستدل فیقال فیہ اثبات المثل،
اذ قال لیس کمثلہ شیء کما یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے لیس کولدہ احد اذ فیہ اثبات الولد، یعنی کوئی شخص کہے کہ لیس کمثلہ اسی پیٹرن پر ہے جس طرح لیس کولدہ احد، تو لیس کولدہ احد کہنے میں کیا ولد کا اثبات ہے کہ نہیں ہے؟ نا اس بات، تو کیا لیس کمثلہ اسی وزن پر آ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، تو کیا اس میں مثل کا اثبات ہے؟ نہیں ہے۔ وہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کاف یا مثل میں سے ایک اضافی ہے، ایک زائد ہے مبالغے کے لیے۔ اسی طریقے پر فرمایا سبح اسم ربک الاعلی میں اسم زائد ہے علی سبیل الصلہ۔ فہمتم؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا یہ مسئلہ؟ اس کی ایک اور وجہ بھی آگے بیان کریں گے، وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ بل الکاف فیہ زیادہ، کہاں کاف زائد ہے؟ لیس کمثلہ شیء، تو اصل میں کیا ہے؟ لیس کذاتہ شیء اصلا، ویسے اس کی بہتر یہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے لیس مثلہ شیء یعنی لیس شیء مثلہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی ضرورت ہے مثل کے اس بات کی؟ یعنی اگر آپ کہیں گے لیس شیء مثلہ یعنی لیس مثلہ شیء، اس میں کوئی مثل کا اس بات ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا۔ تو آپ نے جب کاف کو ہٹا دیا تو مثل کا اس بات نہ ہوا، کاف ڈالنے سے مثل کا اس بات ہوا، تو کیا اللہ کے مثل کا اس بات ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کاف کو آپ کیا کہیں گے پھر؟ کاف کو آپ کہیں گے یہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے۔ یہ استدلال امام غزالی علیہ الرحمہ نے قائم کیا کہ سبح اسم ربک الاعلی کہنے میں اسم اور مسمى کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ اچھا، ایک اور وجہ بتاتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے۔ ولا يبعد ان يكن عن المسمى بالاسم اجلالا للمسمى كما يكن عن الشريف بالجناب والحضرة والمجلس فيقال السلام على حضرته المباركة ومجلسه الشريف۔ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنایتاً، اب کنایہ مجاز کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو کہتے ہیں کنایتاً مسمى کو اسم کہہ دیا جائے، ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ اجلالا للمسمى، مسمى کی تعظیم کی وجہ سے۔ وہ کیسے تعظیم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جیسے ہم روز مرہ کہتے ہیں کوئی شریف آدمی ہے، سید ہے، بہت صاحب وقار ہے، صاحب علم ہے، تو ہم اس کو سلام نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں السلام علی حضرتہ، یعنی حضرہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ماحول میں جو چیزیں حاضر ہیں، تو بھی ان پر سلام کرنا ہے کہ ان کے حضرت پر سلام کرنا ہے۔ کہتے ہیں السلام علی مجلسہ العالی، یعنی السلام علی، اب وہ بہت باوقار اور محترم بزرگ بیٹھے ہیں تو ان کو سلام کرنے کے بجائے کہتے ہیں السلام علی مجلسی۔ تو کیوں ہم کہہ رہے ہیں علی حضرتہ و علی مجلسی؟ کیونکہ مجلس اور ان کے حضور کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے نا ان صاحب کے ساتھ، تو ہم گویا ان کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کو سلام کے ساتھ ساتھ ان کے ماحول کو، ان کی مجلس کو، ان کے حضرت کو بھی سلام۔ حضرت سے مراد حضور۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ صاحب خود مجلس ہے، اور مجلس اور صاحب مجلس ایک ہی صاحب ہے؟ نہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اجلالا لہو، ہم نے ان کا اجلال اتنا کیا کہ ان کو حضرت اور مجلس کہہ کر خطاب کیا۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو اب کیا کہتے ہیں؟ کما یکن عن الشریف، کسی صاحب شرف آدمی کو کنایتاً کیا کہتے تھے؟ بالجناب۔ تو جناب ہوتی ہے نا، پہلو ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں السلام علی جنابہ، اردو میں بھی بولتے ہیں، اردو میں جب ہم مخاطب کرتے ہوئے جناب ایسا ہے، ہاں جناب، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا جناب کو سلام، تو جناب کو سلام کا مطلب یہ کہ آپ کو سلام یا آپ کے جناب کو سلام؟ نہیں، آپ ہی کو سلام ہے، لیکن آپ اتنے محترم ہیں کہ آپ کا جناب بھی آپ کی وجہ سے محترم ہوں گے۔ آپ کی جناب میں سلام پیش، آپ کی جناب میں سلام پیش کرتے ہیں، بالکل یہ تعبیر اختیار کی جاتی۔ تو فرمایا کہ کما یکننا، آپ کے یہاں یکنا ہے یکننا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، دونوں درست ہے، تکنیہ بھی آ جاتا ہے اور کنا یکنی بھی آ جاتا ہے۔ کنا یکنی سے کہیں گے تو یکنا ہو جائے گا، اور کنا یکنی تکنیہ سے کہیں گے تو یکننا ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو فرمایا میرے ہاں انہوں نے تشدید ڈالی ہوئی ہے، کما یکن عن الشریف بالجناب والحضرۃ والمجلس فیقال السلام علی حضرتہ المبارکہ، ٹھیک ہے، ومجلسہ الشریف، والمراد به السلام علیہ، مراد ہوتی ہے کہ انہی کو سلام کرنا ہے۔ ولكن يكن عنه بما يتعلق به نوعا من التعلق اجلالا، کہہ رہے ہیں لیکن ہم ان کو کنایتاً اس شے سے بیان کرتے ہیں جو ان سے کسی نوع کا کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہے، اجلالا لہو، اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے،
وكذلك الاسم وإن كان غير المسمى فهو متعلق بالمسمى ومطابق له وهذا لا ينبغي أن يلتبس على البصير في أصل الوضع. کہہ رہے ہیں اسی طریقے پر اسم اگرچہ مسمى کا غیر ہے لیکن وہ متعلق تو ہے نا مسمى سے کہ نہیں ہے، اور اسی طریقے پر مطابق ہے کہ نہیں اس سے. مطابق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ متعلق تو بالکل ہے. مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسم کس شے کے مطابق ہوتا ہے؟ الاسم یطابق الوجود الذہنی، اور الوجود الذہنی یطابق الوجود الخارجی. تو الوجود الخارجی اصلاً کیا ہوتا ہے؟ مسمى اصلاً. ٹھیک ہے، تو اسم مسمى کے مطابق ہوا کہ نہ ہوا؟ اسم مسمى کے مطابق ہوا، اگرچہ بالواسطہ ہوا، کیونکہ بیچ میں وجود ذہنی کا ایک واسطہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ اسم مطابق مسمى ہے اور چونکہ اسم متعلق مسمى ہے، لہذا کئی دفعہ ہم کنایتاً مسمى کو اسم بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لیا کرو اس پر. تو اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر زبان سے کیا نام لیے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ میں اس کی ایک اور تعویل بیان کر رہا ہوں جو کچھ اور لوگوں نے کی ہے. کیا اللہ کا ذکر زبان سے اللہ کا نام لیے بغیر، یعنی نام چاہے وہ ذاتی ہو یا صفاتی ہو، ممکن ہے؟ نہیں ممکن. جب آپ کہیں گے بکرے پر، گائے پر چھری پھیرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے تو آپ اللہ کا نام لیں گے. تو بسم اللہ کہیں گے تو گویا تسبیح بیان کرنا اللہ کی زبان سے خدا کا نام لیے بغیر ممکن نہیں ہے. تو مجازن گویا آپ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یعنی جب آپ کہیں گے اسبح اللہ، اللہ یہاں اسم ہے یا وجود خارجی ہے؟ اسم. تو آپ کس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں؟ اسبح اللہ، کیونکہ آپ وجود خارجی کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود حقیقی کی، ذات عالیہ کی تسبیح بیان نہیں کر سکتے زبان سے بغیر واسطہ اسم کے. تو لہذا اس معنی میں بھی اسم اور مسمى ایک تو نہیں ہے، یعنی لیکن اسم بمعنی مسمى آ سکتا ہے کیونکہ انسان کی مجبوری ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، یہاں تک بات ہو گئی مکمل. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے نا، اچھا یہ اس کا ترجمہ رہ گیا وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَبِسَ عَلَى الْبَصِيرِ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ. کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات جو ہے نا کسی بصیر پر ملتبس نہیں ہونی چاہیے. فی اصل الوضع، اصل الوضع کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملتبس نہیں ہونا چاہیے کہ اصلاً اسم اور مسمى غیر ہے. یعنی فی اصل الوضع الاسم لفظ والمسمى ليس بلفظ أليس كذلك، والمسمى هو المفہوم، وہ تو مفہوم ہے. یہ اصل وضع میں تو بالکل واضح ہے نا، لیکن مجازن ایک دوسرے کی جگہ بولے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو لہذا ایک اصل وضع ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر توسعات ہوتے ہیں، اس کے استعمالات ہوتے ہیں، اس کے مجازات ہوتے ہیں، اس کے کنائے ہوتے ہیں، اس کے استعارات ہوتے ہیں. بہت بڑی دنیا ہے نا. تو بھئی جب اس طریقے پر کوئی مجازی زبان استعمال ہو جائے تو بصیر کو اصل وضع میں تو التباس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ اچھا اسم یہاں مسمى کے معنی میں، تو اس کا مطلب ہے اسم ہوتا ہی. بھئی غور کرو کہ اسم اصل وضع میں تو لفظ ہوتا ہے. تو لہذا اصل وضع میں التباس بصیر کو نہیں پیدا ہونا چاہیے مجازی استعمالات کی وجہ سے. یہ مراد ہے ان کی. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بصیر بھی اصل وضع، یعنی جو اصل وضع کا بصیر ہے اس پہ التباس نہیں. دوبارہ عبارت پڑھو. وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَبِسَ عَلَى الْبَصِيرِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ. ٹھیک. اب البصیر فی اصل الوضع مطلب التباس کا صیغہ انہوں نے کیا بتایا؟ یعنی ان یلتبس علی البصیر باصل الوضع، یعنی الذی یبصر اصل الوضع لا یلتبس علیہ. ماذا لا یلتبس علیہ؟ بات وہی بنتی ہے، لیکن یہاں چونکہ فی اصل الوضع ہے تو اب میں اس کو اس طریقے پہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ بصیر کو اصل وضع میں التباس پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ کہیں گے یلتبس علی البصیر فی ماذا یلتبس علیہ فی اصل الوضع. لماذا لا يلتبس عليه في أصل الوضع؟ بسبب المجازات، بسبب الاستعمالات. تو استعمالات اور مجازات کی وجہ سے اصل وضع میں اشتباہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. خیر، کیفا. اچھا کہہ رہے تم اگر دلیل لائے ہو نا قرآن سے تو کیفا وقد استدل القائلون بأن الاسم غیر المسمى بقولی. کیسے استدلال کرو گے تم، حالانکہ ہم بھی تو استدلال اسی سے کر رہے ہیں. اگرچہ امام غزالی بتائیں گے کہ دونوں فریقوں کے جو جوابات ہیں مجھے اچھے نہیں لگے. یعنی
چاہے آپ اسم کو مسمى مانیں یا نہ مانیں، دونوں صورتوں میں جواب وہ ہونا چاہیے جو میں دے رہا ہوں، اور جو لوگوں نے جوابات دیے ہیں اس میں کچھ خلل ہے۔ آگے کی بحث یہ ہے، یعنی آگے کی بحث میں امام غزالی ان سے کہیں گے سبح اسم ربک الاعلی والوں سے کہ میں نے جو جواب دیا وہ اصلاً درست ہے، اور پھر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا میں جو دوسرے فریق نے تعویل کی، وہ کہیں گے وہ بھی تعویل کی ضرورت تمہیں نہیں تھی۔ دوسرا فریق کون سا تھا؟ جو کہتا ہے کہ اسم جو ہے وہ مسمى ہی ہوتا ہے، پہلا فریق۔ تو ان کے مقابلے میں دلیل لائی گئی دوسرے فریق کی طرف سے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اگر مسمى اور اسم ایک ہی ہوتے ہیں تو اسماء تو بہت سے ہیں تو مسمى بھی بہت سے ہو جائیں گے، یہ دلیل لے کر آئے نا۔ تو اس کا جواب پہلے فریق نے کچھ دیا، انہوں نے کہا وہ جواب بھی درست نہیں ہے، وہ جواب بھی درست نہیں ہے، اور جو اس فریق نے پہلی دلیل کا جواب دیا وہ جواب بھی درست نہیں، یعنی دونوں فریقوں کے جوابات درست نہیں ہیں۔ لیکن امام غزالی کس فریق کے ساتھ ہے؟ الاسم هو غیر المسمى وغیر التسمیہ۔ یہ اور ہے کہ آپ کہیں نتیجے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی دلیل میں آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ تو یہ بھی فرق اور امتیاز کرنا ضروری ہے کہ مدلول میں اتفاق سے دلیل میں اتفاق لازم نہیں آتا۔ قاعدے بناتے چلے جائیں، خوبصورت قاعدہ ہے، مدلول میں اتفاق سے دلیل میں اتفاق لازم نہیں آتا، دلیل میں اتفاق سے مدلول میں اتفاق لازم آتا۔ ٹھیک، بعد میں آپ اصول موضوعہ کے نام سے کچھ لکھ دینا، ان اصول موضوعہ میں سے ایک اصول یہ ہے، مدلول میں اتفاق سے دلیل میں اتفاق لازم نہیں آتا۔ اب ذرا پڑھیے، وَكَيْفَ وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْاسْمَ غَيْرُ الْمُسَمَّى بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَبِقَوْلِهِ إِنَّ لِلَّهِ 99 اسْمًا 100 إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ، کہ انہوں نے استدلال کیا کہ للہ الاسماء الحسنى، اور دوسری روایت جو مشہور ہے مسلم شریف کی، بخاری کی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 مگر ایک، یعنی 100 - 1، یعنی اس طرح یہ عبارت ہے 100 إلا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ یہ انشاءاللہ اس روایت پر علماء کے اقوال کیا ہیں یہ میں عرض کروں گا جب امام غزالی دوبارہ اس حدیث کو کوٹ کریں گے اسماء الحسنى کے شروع میں، لیکن ابھی تو صرف دلیل کیا ہے۔ وقالوا، کہا انہوں نے اس سے کہ لو کان هو المسمى لکان المسمى 99، اگر اسم اور مسمى ایک ہوتے تو مسمى کتنے ہوتے؟ 99، کیونکہ اللہ کے 99 نام ہیں اور 99 نام اور مسمى ایک ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ مسمى 99 ہو گئے۔ اچھا، وهو محال لأن المسمى واحد فاضطر أولئك إلى الاعتراف ها هنا بأن الاسم غير المسمى۔ کہہ رہے ہیں اس فریق نے یہاں مجبور ہو کر اعتراف کیا کہ اس جگہ اسم غیر مسمى ہے، ہاں ہونا اس جگہ، اور جگہ پہ نہیں ہم مانیں گے۔ وقالوا يجوز ان يرد بمعنى التسمية لا بمعنى المسمى، اور انہوں نے کہا کہ یہاں اسماء ہو سکتا ہے کہ تسمیہ کے معنی میں آئے ہوں نہ کہ مسمى کے معنی میں، یعنی جب ہم کہیں گے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تو کہنے کہ للہ تسمیۃ الحسنى، تو تسمیہ کیا ہے؟ نام رکھنا ہے۔ ان للہ 99 اسمًا ای تسمیۃً، بات واضح۔ تو انہوں نے کیا تعبیر کر لی کہ یہاں گویا اسم سے مراد تسمیہ ہے، اسم سے مراد کیا ہے؟ تسمیہ۔ تو تسمیہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نا، زیادہ نام رکھے گئے، مسمى تو ایک ہی۔ تو جو تم دلیل دے رہے ہو کہ اس سے 99 لازم آتا ہے کہ 99 مسمى ہو، وہ لازم نہیں آئے گا۔ امام غزالی فرمائیں گے کہ نہیں، یہ تعویل نہ کرتے اور 99 والے پہ ہی رہتے اور وہاں تھوڑی سی تعویل کر لیتے، زیادہ بہتر تھا۔ یہ کوئی بات نہیں لگ رہی، کیونکہ تسمیہ جو ہے نا وہ ابھی امام غزالی خود ہی بتا دیں گے کہ تسمیہ میں تکسیر مسمى ہوتا ہے، یعنی اگر مثال کے طور پہ ایک شے کا نام ایک ہی ہو، بات واضح، اور وہ نام رکھنے والے بہت سے ہوں تو اس کو کثرت تسمیہ نہیں کہا جائے گا۔ کثرت تسمیہ کب کہا جائے گا؟ جب اس شے کے بہت سے نام رکھے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ بات ابھی آ جائے گی، ہم پڑھ لیں گے۔ تو فرمایا کہ لو کان هو المسمى لکان المسمى، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔
وقالوا يجوز أن يرد بمعنى التسمية لا بمعنى المسمى كما سلم الآخرون بأن الاسم قد يرد بمعنى المسمى وإن كان هو غير المسمى في الأصل وعليه نزلوا قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. کہہ رہے جس طرح انہوں نے یہاں اعتراف کر لیا کہ یا تو اسم اور مسمى یا اس معنی میں آ گیا یا تسمیہ کے معنی میں آیا، جس طرح پہلے فریق نے وہاں اعتراف کر لیا کدھر سبح اسم ربک الاعلی میں کہ وہاں کیا ہے، وہاں اسم مسمى کے معنی میں آیا ہے اگرچہ حقیقتاً وہ غیر مسمى ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسم غیر مسمى ہے، انہوں نے سبح اسم ربک الاعلی والی آیت میں کیا کہا کہ وہاں اسم بمعنی مسمى۔ امام غزالی نے اس کو قبول کیا؟ نہیں کیا۔ تو امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ میں قائل تو اسی کا ہوں، لیکن وہاں ان کا جواب غلط ہے۔ اور جن لوگوں نے یہاں دلیل میں مخالف فریق نے کہا کہ یہاں تسمیہ مراد ہے، امام غزالی فرما رہے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں ویسے، لیکن یہاں ان کا استدلال ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ واقعی مسمى ایک سے زیادہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو امام غزالی فرما رہے ہیں کہ یہاں انہوں نے مان لیا، وہاں انہوں نے مان لیا، دونوں نے غلط مانا، دونوں کو چاہیے تھا کوئی اور دلیل اختیار کرتے۔ اچھا پہلا فریق جنہوں نے سبح اسم ربک الاعلی میں الاسم هو المسمى مان لیا، ان کو کیا چاہیے تھا؟ وہ کیا کرتے؟ وہ امام غزالی بتا چکے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یہاں اسم زائد ہے علی سبیل الصلہ، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہاں اسم ہی مسمى ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں وَلَمْ يُحْسِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْإِسْتِدْلَالِ وَالْجَوَابِ جَمِيعًا، دونوں فریقوں نے استدلال اور جواب میں کمال نہیں کیا، کوئی خاص کمال نہیں کیا۔ ٹھیک، اچھا پھر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کیا ہونا چاہیے۔ اما قوله سبح اسم ربک الاعلی فقد ذکرنا ما فیہ وعلیہ، وہ ہو چکا ہے نا بیان کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی وہاں رائے کیا ہے۔ یا تو رائے یہ ہے کہ وہاں اسم زائد ہے علی سبیل الصلہ، یا کیا ہے مجازن و کنایتن، وہ دوسری رائے ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں اسم وہاں مسمى نہیں ہے، اسم غیر مسمى ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک جی، نزلوا قوله تعالی اس مراد کے علی سبیل التنزیل نہیں، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ وعلیہ، ہاں نزلوا کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس قول کو اس پر محمول کیا، یعنی نزل ینزل کا مطلب بھی محمول کرنا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ وَإِن كَمَا سَلَّمَ الْآخَرُونَ بِأَنَّ الْإِسْمَ قَدْ يَرِدُ بِمَعْنَى الْمُسَمَّى، کہا نا انہوں نے قد يرد وعلیہ نزلوا قوله سبحانہ وتعالی سبح اسم ربک الاعلی، اسی قاعدے پر انہوں نے اللہ کے اس قول کو بیان کر دیا کہ قد يرد بمعنى المسمى ففي هذه الآية الاسم قد ورد بمعنى المسمى۔ ٹھیک، اسم مسمى اسم مسمى۔ اس کے بعد جو ہے کیا فرمایا وہ تو بتا دیا، وَأَمَّا هَذَا الْإِسْتِدْلَالِ، جہاں تک اس استدلال کا تعلق ہے، کون سا استدلال؟ وہ استدلال یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى میں ہم یہ کہیں کہ وَلِلَّهِ التَّسْمِيَةُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے، فجوابهم عنه بأن الاسم والمسمى واحد وإنما أريد بالاسم ها هنا التسمية فقط خطأ من وجهين۔ اگر وہ یہ کہیں کہ واقعی یہاں اسم اور مسمى کیا ہے واحد ہیں، اور یہاں اسم سے مراد کیا لیا گیا تسمیہ، تو تسمیہ اور مسمى اصلاً واحد ہوئے، لہذا تمہاری دلیل یہاں درست نہیں ہے کہ مسمى کی کثرت لازم آتی ہے، ہم کہتے ہیں تسمیہ کی کثرت لازم آتی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ جواب جو اس فریق نے دیا، کون سے فریق نے؟ جو امام غزالی علیہ الرحمہ کا مخالف فریق ہے، اس نے یہ جواب دیا ہے، لیکن وہ جواب درست نہیں ہے۔ کیوں جواب دیا تھا اس نے یہ؟ تاکہ یہ لازم نہ آ جائے کہ اسماء کی کثرت سے مسمى کی کثرت لازم آتی ہے، کیونکہ ان کا قاعدہ کیا تھا، ان کا قول کیا تھا، الاسم هو المسمى، تو اب جب اسماء زیادہ ہوں گے تو مسمى بھی زیادہ ہو جائیں گے، یہ تھا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں اسماء بمعنی کیا ہے تسمیہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں تم یہاں اسماء کو بمعنی تسمیہ نہ بھی کرتے تو وہ شناعت لازم نہ آتی جس سے تم بھاگ رہے ہو، اور وہ شناعت کیا تھی کہ کثرت مسمى ہو جائے، وہ شناعت لازم نہ آتی۔ یعنی تمہارا یہ جواب جو فرار کے لیے تم نے اختیار کیا وہ درست نہیں ہے، اسی پر رہتے ہیں کہ یہاں اسم سے مراد مسمى ہی ہے اور مسمى کی کثرت لازم نہیں آتی۔ اگرچہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، امام غزالی ان سے کہیں گے کہ اسم اور مسمى ایک ہے، لیکن تم اپنے موقف پر رہتے ہوئے بھی جواب دے سکتے تھے۔ اب دیکھیں امام غزالی علیہ الرحمہ
وہ ہم کو بتا ہی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا موقف غلط ہے، لیکن میں تمہیں صحیح استدلال سمجھا دیتا ہوں کیسے کرنا چاہیے تھا تمہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے علماء کا طریقہ رہا ہے۔ آپ امام راضی علیہ الرحمہ کو پڑھیں، خصوصاً ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مخالف فریق کا جو استدلال ہے وہ اتنا قوی قائم کرتے ہیں دلائل کے ساتھ اور استدلال کے ساتھ کہ وہ فریق خود بھی قائم نہیں کر سکتا۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی المستظہری جو ان کی کتاب ہے فضائح الباطنیہ و فضائل المستظہریہ، مستظہر باللہ خلیفہ تھے اس وقت، اور بہت نیک آدمی تھے، ان کی میں نے کل کچھ پڑھا ان کے بارے میں کہ وہ بہت بہترین خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے، المستظہر باللہ، کیونکہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان کی بہت تعریف کیا، عباسی خلیفہ۔ ان کی فرمائش پر انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام کیا ہے المستظہری، اور اس کا دوسرا نام جو مشہور ہے وہ ہے فضائح الباطنیہ و فضائل المستظہریہ۔ تو اس میں بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ ذکر کیا کہ جو دلائل میں نے خود باطنیوں کے لیے فراہم کیے وہ خود باطنی بھی نہیں کر سکتا۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ گویا منہج استدلال بھی سکھا رہے ہیں کہ تمہیں استدلال کرنا کیسے ہے، ٹھیک۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِالِاسْمِ هُنَا التَّسْمِيَةُ فَقَدْ خَطَأٌ مِّن وَجْهَيْنِ، یہ بھی خطا ہے دو اعتبارات سے، أَنَّ مَن يَقُولَ الْاسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى لا يعجز عن أن يقول المسمى ها هنا 99 لأن المراد بالمسمى مفهوم الاسم عند هذا القائل، ومفهوم العليم غير مفهوم القدير والقدوس والخالق وغير ذلك أو غير ذلك، بل لكل اسم مفهوم ومعنى على حياله، وإن كان الكل يرجع إلى وصف ذات واحدة۔ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تعویل کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ جو کہتا ہے نا کہ اسم ہی مسمى ہے وہ اس بات سے عاجز تو نہیں ہوگا نا کہ وہ کہہ دے کہ واقعی مسمى یہاں 99 ہے، اور مسمى سے 99 ذاتیں مراد نہیں لے گا، 99 معانی اور مفاہیم مراد لے گا، اور کہے گا کہ یہ سارے معنی اور مفاہیم اپنی ذات میں الگ الگ اور جدا جدا ہے کہ نہیں۔ جو لفظ علم کا مفہوم ہے وہ لفظ قدرت کا ہے، جو لفظ قدرت کا ہے وہ ارادہ کا ہے، جو لفظ ارادہ کا ہے وہ کلام کا، الگ الگ ہے نا، لیکن جو ذات متصف ہے ان تمام معنی سے وہ ایک ہے کہ نہیں، وہ ایک ہی ہے۔ تو مسمى کی کثرت یعنی مفاہیم اور معنی کی کثرت سے کیا ذات باری تعالیٰ کی کثرت لازم آتی ہے؟ نہیں آتی نا، تو یہ کہہ دیتے نا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ لأن المراد بالمسمى مفهوم الاسم عند هذا القائل، ومفهوم العليم غير مفهوم القدير والقدوس والخالق وغير ذلك، بل لكل اسم مفهوم ومعنى على حياله، ہر ایک اسم کا مفہوم اور معنی الگ الگ ہے، جدا جدا ہے، على حياله کا مطلب یہ، وَإِن كَانَ الْكُلُّ يَرْجِعُ إِلَى وَصْفِ ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، اگرچہ سب ایک ذات واحدہ کے اوصاف کی طرف لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ يَقُولُ، گویا کہ یہ کہنے والا کیا کہتا ہے اس جگہ، کون جو کہتا ہے الاسم هو المسمى، الاسم هو المعنى، وَيُمْكِنُ أَن يَقُولُ لِلَّهِ تَعَالَى الْمَعَانِ الْحُسْنَى۔ تو تعویل یہ ہو جاتی کہ یہاں اسم اور مسمى ایک ہی ہے، اور اسم سے مراد مفہوم اسم ہوا نا، پھر تو مفہوم اسم سے مراد معنی ہوا نا، تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کا مطلب کیا ہو جاتا، وَلِلَّهِ الْمَعَانِي الْحُسْنَى، فَإِنَّ الْمُسَمَّيَاتِ هِيَ الْمَعَانِي، کیونکہ مسمیات معنی ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، مفہوم ہوتا ہے اس کا، لفظ کا مفہوم مسمى ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا، وَفِيهَا كَثْرَةٌ لَا مَحَالَةَ، اور پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ صفات میں تو کثرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کثرت ہے۔ والثانی، اور دوسرا یہ کہ ان قولہ المراد بالاسم ها هنا التسمیہ خطا، کہہ رہے ہیں اب ہم بتاتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا کہ یہاں مراد تسمیہ ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیں پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ تمہیں تسمیہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، تم نہ بھی کہتے تو تم یہ تعویل کر کے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کام چلا لیتے ہیں، لیکن اگر تم نے کہہ دیا ہے نا تو وہاں ٹھیک کہتے، پھر وہ تسمیہ کہنا بھی تمہارا درست نہیں ہے دلیل کے اعتبار سے۔ وہ کیسے؟ فَإِنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ التَّسْمِيَةَ هُوَ ذِكْرُ الْاسْمِ أَوْ وَصْفِهِ، کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا چکے ہیں کہ تسمیہ کا مطلب ہے اسم کا ذکر کرنا یا اس کا وصف بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ وَالتَّسْمِيَةُ تَتَعَدَّدُ وَتَكْثُرُ بِكَثْرَةِ الْمُسَمِّينَ وَإِنْ كَانَ الْاسْمُ وَاحِدًا، کہہ رہے ہیں جہاں تک تسمیہ ہے نا وہ تو متعدد بھی ہو جاتی ہے، اس میں کثرت بھی پیدا ہو جاتی ہے کثرت مسمین کی وجہ سے، اگر مسمی ایک سے زیادہ ہے تو پھر تسمیہ ایک سے زیادہ ہو جائے گی، چاہے وہ مسمى فی نفسی ہی ایک ہی کیوں نہ ہو۔
ایسا ہی ہے نا. اچھا. کما ان الذکر والعلم یکثر بکثرت الذاکرین والعالمین وان کان المذکور والمعلوم واحدا. کہہ رہے ہیں جس طریقے پر ذکر اور علم کثرت ذاکرین اور کثرت عالمین سے اس میں کثرت تو ہے، لیکن کیا مذکور اور معلوم میں بھی کثرت ضروری ہے، یا ہو سکتا ہے مذکور اور معلوم ایک ہی ہو؟ ایسا ہی ہے نا. تو فکثرت التسمیۃ لا تفتقر الی کثرت الاسماء. کثرت تسمیہ سے کثرت اسماء پھر لازم آئے گا؟ نہیں لازم آئے گا. یعنی فلان یسمی فلان یسمی فلان یسمی، کثرت اسماء کا تو تسمیہ کا مطلب کیا ہوا؟ ذکر الاسم. تو میں نام لوں، آپ لیں، 10 لیں، ہو سکتا ہے وہ مسمى اور وہ مفہوم اور معنی اور وہ نام بھی ایک ہی ہو. جو کثرت ذاکرین کی وجہ سے اس میں کثرت پیدا ہوئی، نہ کہ کثرت اوضاع کی وجہ سے اس میں کثرت پیدا ہوئی، وضع کی وجہ سے نہیں ہوئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا. فکثرت التسمیۃ لا تفتقر الى کثرت الاسماء لان ذلك يرجع الى افعال المسمین فما اريد بالاسماء ها هنا التسمیات بل اريد الاسماء. کہہ رہے ہیں یہاں اسماء سے مراد تسمیات تھوڑی لی گئی ہیں، بلکہ یہاں اسماء سے مراد اسماء ہی لیے گئے ہیں. کیا مطلب؟ والاسماء هي الالفاظ الموضوعة الدالة على المعانی المختلفہ. کہہ رہے ہیں اور اسماء ہوتے ہیں وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں مختلف معانی پر. تو فلا حاجة الى هذا التعسف في التأویل. تو پھر اس تعویل میں اتنی تعسف کی اور اتنی تکلف کی اور کیا ضرورت تھی کہ اسماء سے مراد تسمیہ؟ بہرحال جو لوگ اسماء سے مراد تسمیہ لے رہے ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ نے چونکہ تسمیہ کے 2 معنی بیان کیے تھے، لیکن جواب جب دیا تو تسمیہ کا ایک معنی بیان کیا. وہ تسمیہ کے 2 معنی یہ بیان کیے تھے کہ تسمیہ ذکر اسم کے لیے بھی آتا ہے اور تسمیہ وضع اسم کے لیے بھی آتا ہے. اور وہاں امام غزالی علیہ الرحمہ نے بتایا تھا کہ اولا مفہوم کیا ہے تسمیہ کا؟ وضع اسم. یہاں جب امام غزالی علیہ الرحمہ نے دلیل کا جواب دیا ہے تو وہاں تسمیہ سے مراد ذکر اسم لیا ہے. ہمارے نسخے میں ہے، ہمارے نسخے میں جو فرق تھا نا، ان التسمیۃ هو ذکر الاسم او آپ کا تھا وصفی. اچھا آپ کہیں وضع. لیکن اگر یہاں وضع مراد لیں گے تو اس میں کثرت آ سکتی ہے نا. یعنی اگر مثال کے طور پہ کثرت مسمین کی وجہ سے اور ہر شخص جو ہے وہ وضع بھی نہیں رکھ رہا ہے، پھر تو وہ مفہوم ادا ہو جائے گا جس کی طرف وہ جانا چاہ رہے تھے. یعنی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ التَّسْمِيَّاتُ الْحُسْنَى. تو تسمیہ میں کثرت پیدا ہو جائے گی، وہی اسماء کی جو امام غزالی بتانا چاہ رہے ہیں کثرت اوضاع کی وجہ سے. لیکن جو انہوں نے مثال دی ہے نا کہ جب ایک بندے کے کو بھی وہ بھی آپ کا نام لے رہا ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہے، تو اس سے مذکور کی کثرت لازم آتی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہر شخص مختلف نام لے کر ذکر کر رہا ہے، ہاں مذکور کی تو نہیں آئے گی لیکن مفاہیم کی کثرت ہو جائے گی کہ نہیں. اور جو اصل میں اسم ہے اس کا جو مدلول ہے وہ مفہوم ہے، وہ مسمى ہے. کثرت اوضاع تسمیہ میں اگر مراد لے لیے جائے بالفرض کہ بھئی فلاں نے الگ نام رکھا، فلاں نے الگ نام رکھا، فلاں نے الگ نام رکھا، تو اب وہ جس سے بھاگنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ اسم کو مسمى نہ کہنا پڑے بلکہ اسم کو تسمیہ کہنا پڑے. تو وَلِلَّهِ التَّسْمِيَاتُ الْحُسْنَى میں جو مفہوم پیدا ہونا تھا کہ بھئی اللہ کی بہت سی صفات حسنہ ہیں، تو وہ تسمیات اگر بمعنی وضع کے آ جائے تو یہ مفہوم ادا ہو سکتا ہے. لیکن اگر تسمیہ بمعنی صرف ذکر ایک ہی اسم جو سب لیے چلے جا رہے ہیں اور وہ کثرت المسمین ہے، پھر وہ مفہوم پیدا نہیں ہو سکے گا. واللہ اعلم. اچھا آپ کے ہاں وصفی ہی کی بجائے وضعی ہی ہے، یعنی ہوا ذکر الاسم او وضعہ. اگر یہاں ہوگا تو ذکر الاسم یہ بھی ہو سکتا ہے، ذکر الاسم او وصفی، یعنی ذکر وصفی. واللہ اعلم. یہ تسمیہ جو ذکر الاسم میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اسم کا ذکر تسمیہ. آپ کا نام ہے نا عرفان، جی، تو یہ عاطف خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں عرفان، فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں عرفان، یہ بھی کہہ رہے ہیں، سب الگ الگ نام لے رہے ہیں نا لیکن ایک ہی نام لے رہے ہیں. تو کیا تسمیہ کی کثرت سے اسم کی کثرت لازم آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا، یعنی مسمى کی، یعنی اصل نہیں، اصل میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں تعویل یہ کی تھی کہ تسمیہ بمعنی ذکر اسم ہے اور اس سے کثرت لازم نہیں آتی. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں 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 سب آپ کو عرفان کہہ رہے ہیں، اسم تو ایک ہی ہے نا. بات واضح کہ نہیں؟ تسمیہ میں سب آپ کا الگ الگ جدا جدا نام تو نہیں رکھ رہے ہیں نا، صرف ذکر ہی کر رہے ہیں آپ کے نام کا.
تو فرما رہے ہیں اس تعویل کی کیا ضرورت ہے عجیب و غریب تعویل کی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو وَلِلَّهِ التَّسْمِيَةُ، تو تسمیہ میں کثرت مسمین کی لازم آتی ہے یا کثرت اسماء کی لازم آتی ہے؟ انہوں نے کیا بتایا؟ مسمین کی لازم آتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اسماء کی تو لازم نہیں آتی. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ لیکن کیا کثرت اوضاع میں محض مسمین کی کثرت لازم آتی ہے یا اسماء کی بھی آتی ہے؟ یہ چیز کوئی زیادہ سمجھ نہیں آئی یہ تسمیہ والی. کوئی بات نہیں، لیکن میں ذرا فرق کر رہا ہوں کہ ہناک فرق بین ذکر الاسم و وضع الاسم. فذکر الاسم یستلزم کثرت المسمین ولا یستلزم کثرت الاسماء. ایسا ہی ہے نا؟ وضع کرنے سے اور وضع کرنے میں ہر شخص جدا جدا نام بھی رکھ سکتا ہے. کثرت الواضعین جو ہے، کثرت الواضعین وہ کثرت الاسماء پر دلالت بن سکتی ہے. ٹھیک، تو اب کثرت اسماء کا تو ان کے ہاں بھی انکار نہیں ہے کہ اللہ کے مفاہیم اور معانی اور صفات بہت سی ہیں، لیکن وہ یہاں یہ مراد نہیں لینا چاہ رہے تاکہ یہ لازم نہ آ جائے کہ اس الاسم ہوا غیر المسمى. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہاں مراد تسمیہ ہے. تو امام غزالی نے کہا کہ تسمیہ اگر تم مراد لوگے تو اس سے کثرت مسمین تو لازم آئی، کثرت اوصاف یا کثرت اسماء لازم آئی نہیں آئی. کثرت تسمیہ سے کثرت مسمین کیسے لازم آتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے. اگر صرف فیصل صاحب آپ کو عرفان کہہ رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں کہہ رہا تو مسمی ایک ہے اور آپ ہیں بس. لیکن اب عاطف صاحب کہیں گے، یونس صاحب کہیں گے، عدیل صاحب کہیں گے، ثاقب صاحب کہیں گے، شیخ نصرت صاحب کہیں گے، تو مسمین زیادہ ہو گئے نا. کیسے؟ مسمی تو ایک ہی رہا. مسمہ ایک رہا، مسمی کی بات ہو رہی ہے. ہاں مسمی کی بات ہو رہی ہے، مالٹے کی نہیں. خیر یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام غزالی ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مراد یہ کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ جو فرما رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، فَكَثْرَةُ التَّسْمِيَةِ لَا تَفْتَقِرُ إِلَىٰ كَثْرَةِ الْأَسْمَاءِ. کہا کہ نہیں انہوں نے فَكَثْرَةُ التَّسْمِيَةِ لَا تَفْتَقِرُ إِلَىٰ كَثْرَةِ الْأَسْمَاءِ. یہ کب ہوگا؟ جب آپ ذکر الاسم میں، وضع الاسم میں تو ایسا نہیں ہے. وضع الاسم میں اگر کثرت المسمین ہو جائیں تو اس سے کثرت اسماء لازم آ جاتی ہے کہ نہیں؟ آ جاتی ہے. اور آپ نے یعنی ہم امام غزالی علیہ الرحمہ سے کہیں گے، آپ نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ تسمیہ میں حقیقت اصل میں ذکر اسم ہے یا وضع اسم ہے؟ وضع اسم. امام غزالی خود فرما چکے ہیں پہلے. تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس واقعی اس تعسف اور تکلف کی ضرورت نہیں ہے اس تعویل میں جو ان لوگوں نے کی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لیکن وہ دلیل پوری طرح ہمیں اپنی کم فہمی کی وجہ سے اتنی سمجھ میں نہیں آئی. واللہ اعلم. ٹھیک، تو اب ذرا پڑھ لیجئے. کہہ رہے ہیں اس تعویل کی تمہیں ضرورت نہیں تھی. ویسے قیل الاسم هو المسمى او لم يقل، چاہے یہ کہا جائے کہ اسم مسمى ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں تمہیں ضرورت نہیں تھی اس دور دراز کی تعویل کی. وہ جو امام غزالی پہلے بتا چکے ہیں وہ تعویل کر لیتے، وہ زیادہ قریب ہے نا. اس میں بہرحال بہت بہت تو ہے کہ آپ اسماء کو تسمیہ کے معنی میں کیوں لے رہے ہیں بلا وجہ. تو آپ اپنی جگہ پر ہی رکھتے اس کو، اور وہ جو تعویل امام غزالی علیہ الرحمہ نے بتائی ہے وہ اختیار کر لیتے. وہ کیا تھی بلا؟ کہ بھئی اسم اور مسمہ ایک ہی ہوتے ہیں اور مسمہ مفہوم اور معنی ہوتے ہیں. تو اللہ کے لیے معانی حسنہ ثابت ہے بس. اور معانی کی کثرت سے کیا لازم نہیں آ رہا کہ وہ معانی جس ذات میں پائے جاتے ہیں وہ ذات بھی متعدد ہو، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ذات واحدہ ہو. یہاں تک سمجھ آئی. اس کے بعد کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایک پیراگراف اگر سمجھ میں نہیں بھی آیا تو کوئی بات نہیں. مجھے بالکل نہیں آیا، پتہ نہیں باقی لوگوں کو. اچھا کوئی مسئلہ نہیں. آگے سمجھ لگ گئی. اچھا جی، اب ہم یہ موضوع الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا اللہ کے فضل سے. اور اس کا فائدہ کیا ہے امام غزالی بتا رہے ہیں. موضوع کون سا مکمل ہوا؟ اسم مسمى. فَهَذَا الْقَدْرُ يَكْفِيكَ فی کشف هذه المسئلہ. کہہ رہے ہیں جتنی ہم نے بتا دیا نا، جتنی تفصیل کر دی، یہ کافی ہے اس مسئلے کو کھولنے میں. تو الحمدللہ اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں اللہ کے فضل سے تو آپ پر یہ مسئلہ کھل چکا ہے کہ اسم مسمى یہ بحث مباحثہ کیا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ لِقِلَّةِ جَدْوَاهَا لَا تَسْتَحِقُّ هَذَا الْإِطْنَابِ. کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ مسئلہ چونکہ اس کا فائدہ کافی کم ہے، لِقِلَّةِ جَدْوَاهَا اتنی تفصیل کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں. وَلَكِنْ قَصَدْنَا بِالشَّرْحِ تَعْلِيمَ طَرِيقِ التَّعَرُّفِ لِأَمْثَالِ هَذِهِ الْمَبَاحِث. کہہ رہے ہیں ہم نے اس شرح کے ذریعے ارادہ یہ کیا تھا کہ اس طرح کے مباحث میں جو معرفت حاصل کرنے کا طریق ہے نا وہ واضح ہو جائے.
ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس منہج کو لتستعمل فی مسائل اہم من هذه المسئلہ، تاکہ آپ اس منہج کو اس سے زیادہ اہم مسائل میں اختیار کر سکیں. یعنی یہ جو منہج تھا معانی کو کھولنے کا، الفاظ کو کھولنے کا، بالکل باریکی میں جا کے، اور پھر جو ہے وہ کہ اگر لفظ سے آپ مراد یہ لے رہے ہیں تو مراتب وجود کیا ہوتے ہیں اور اسم کیا، یہ آپ دیکھ رہے تحلیل ہے ایک. یعنی چیزوں میں التباس کیوں پیدا ہوتا ہے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا تھا کہ التباس اصلاً اجمالیات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. آپ ایک مجمل بات کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسم اور مسمى ایک ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسم اور مسمى ایک نہیں ہوتے. تو اب آپ کو بتانا چاہیے نا کہ میں اسم سے کیا مراد لیتا ہوں، میں مسمى سے کیا مراد لیتا ہوں، لغت میں مسمى کس کو کہتے ہیں، اصطلاح میں اسم کس کو کہتے ہیں، اسم کے مراتب کیا ہوتے ہیں، وضع اولی کیا ہے، وضع ثانوی کیا ہے، وضع ثالثی کیا ہے، مراتب وجود کیا ہے، اسم ان مراتب وجود میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے، کون سا نہیں رکھتا، کس طریقے پر تحلیل کر کے بتا دیا. اور اکثر التباسات کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ اجمال سے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ جو اجمال کو کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ صاحب علم نہیں ہے، بات ہے، اور وہ بھی صاحب علم نہیں ہے جو اس تمام تفصیل کو پھر اجمال میں بند نہ کر سکے. ٹھیک، تو علم نقطے سے شروع ہوتا ہے، اس کو کھولا جاتا ہے، اور پھر اس شخص کی صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس پوری تفصیل کو پھر نقطے میں بند کر کے دکھا دے. تو جب ہم کھولتے کیوں؟ آپ کا علم نقطہ ہے تو کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ نقطہ فی نفسی ہی اجمال پیدا کرے گا. وہ پے کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، وہ با کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، وہ جیم کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، جیم کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. اب وہ نقطے کو جب آپ کھولیں گے اور وضاحت کر دیں گے تو پتہ چلے گا لفظ کیا ہے. ویسے ہی بتا رہا ہوں. تو یہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو ہمیں منہج دیا ہے، یہی غور و فکر کا طریقہ ہے، یہی معنی کو کھولنے کا طریقہ ہے، یہی التباس دور کرنے کا طریقہ ہے، یہی اجمال میں تفصیل پیدا کرنے کا طریقہ ہے، اور یہی تفصیل میں اجمال پیدا کرنے کا منہج ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بتایا اس لیے ہے فَإِنَّ أَكْثَرَ تَطْوَافَ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَوْلَ الْأَلْفَاظِ دُونَ الْمَعَانِي. واللہ عالم. کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں اکثر جو نظر ہے نا وہ کیوں کہا کہ یہ قلت جدوہ ہے اس میں؟ کیونکہ اس میں اکثر بحث معانی سے زیادہ الفاظ میں ہے. بات ہے. تو جو الفاظ میں بحث ہوتی ہے نا، وہ محققین کا اس طرح طریقہ نہیں ہوتا. محققین کس میں بحث کرتے ہیں؟ وہ معانی میں بحث کرتے ہیں. الفاظ میں اگر ان کی بحث ہوگی تو وہ ثانوی ہوگی. الفاظ میں بحث فقہی ہوتی ہے، یہ لفظ صحیح ہے غلط ہے، استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. باقی حقیقی بحث کیا ہے؟ معنی اگر واضح ہو جائیں تو الفاظ میں کوئی بھی لفظ اختیار کیا جا سکتا ہے ما لم یکن فیہ التباس، جب تک اس میں التباس نہ ہو. تو کہہ رہے ہیں یہ سارا مسئلہ معانی کی سطح پر تو بالکل واضح ہے. مسمى مفہوم ہوتا ہے بس، تو اسم لفظ ہوتا ہے، تو لفظ مسمى کیسے ہو سکتا ہے؟ اسم مسمى کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خلاصہ کیا ہوا عدیل صاحب اس پوری بحث کا کہ اسم مسمى ہے یا نہیں ہے؟ واللہ اعلم. آخر میں امام غزالی یہی فرما رہے ہیں واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی دین کا مسئلہ ہے. آپ کہیں کہ جنت اور جہنم میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اسم اور مسمى کا مسئلہ حل، بالکل ضروری نہیں. اگر آپ کہیں کہ اسم مسمى ہی ہے کوئی بات کہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ کو ثابت کرنا چاہیے. یعنی جو بھی شخص کوئی بھی دعویٰ کرے اس کو وہ دعویٰ ثابت کرنے کا فن آنا چاہیے. تو دعویٰ ثابت کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کا تعلق فی نفسی ہی عقیدے سے نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ دقت نظر ضرور پیدا کرتا ہے. اب ہم دیکھیں فصل ثانی پر آ گئے. اللہ کی فضل سے آئینی جو ہوتا ہے وہ وجود خارجی کو کہتے ہیں. ہاں، وجود عینی جو ہے، عین کا مطلب ہی اصل میں ہوتا ہے شے فی نفسی ہی تشخص کے ساتھ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. عین کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، عین اس کو کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ گلاس کا تصور بھی آپ کے ذہن میں ہے نا، جو اس گلاس پر بھی منطبق ہوتا ہے اور ہزار اور گلاسوں پر بھی منطبق ہو سکتا ہے. وہ ذہنی ایک تصور ہے جو کلی ہے، وہ عین ہے کہیں عمومی تصور ہے، وہ عین ہے کہ وہ عین نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے نا کہ وہ تصور بھی خارج میں ایک عالم ہے جس میں موجود ہے، تصور فی نفس، وہ ایک افلاطونی قسم کا تصور ہے، نو اشراقی ہے. ہوگا تو ذہنی تصور ہوگا نا، اگر عین ہوگا ہی نہیں. یہ تو بہت زبردست بات ہے، ہونا یہی چاہیے، ورنہ وہ ہیلوسینیشنز ہوں گی. بالکل. لیکن وہ کچھ چیزیں کلی کا جو تصور ہوتا ہے نا وہ اخذ عین سے کیا گیا ہوتا ہے.
اس لیے وہ حقیقی ہوتا ہے. یعنی گلاس کا تصور آپ نے گلاس دیکھے بغیر حاصل کر لیا تھا، یا گلاس سے بہت سارے دیکھ کر ایبسٹریکشن اور تجرید کے نتیجے میں آپ نے کلی بنائی تھی؟ جی ہاں، تو اس کی بنیاد یہی گلاس بنی، لہذا وہ اس گلاس کے تابع ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو کلی جب ایک دفعہ ذہن میں بن جاتی ہے نا، الگلاس، ٹھیک ہے، تو الگلاس کا اطلاق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بھی گلاس ہے، یہ بھی گلاس ہے. کلی کا وجود ذہنی ہوتا ہے، انطباق خارجی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ الانسان کبھی آپ نے دیکھا؟ انسان، الانسان مراد یہ کلی کا مطلب کیا ہے کہ وہ بس الانسان ہو، اپنے تمام تشخصات سے الگ ہو. وہ تو کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو، زید، بکر، عمر یہ لوگ نظر آئیں گے، خالد، احمد. تو لیکن آپ کیا کہیں گے، یہ انسان ہے. تو آپ کیوں اسے انسان کہہ رہے ہیں؟ وہ جو انسان کا کلی تصور جو محض ذہن میں موجود تھا، لیکن وہ ذہن کا جو تصور ہے اس کے انطباقات خارجی ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ بھی انسان ہے، وہ بھی، لیکن الانسان آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. وہ سارے الانسان بھی ہو سکتے ہیں. سارے الانسان کیسے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ الانسان تو ان میں سے کوئی بھی نہیں. الانسان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آپ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نہیں ہے. نہیں، بات ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے الانسان نہیں ہے. دیکھیں آپ کے ذہن میں جو الانسان ہے، ذہن میں انسان، حیوان ناطق، وہ کسی زمان میں ہے، کسی مکان میں ہے، کسی یعنی ٹائم اینڈ اسپیس میں ہے. اس کے اندر اس کا رنگ گورا یا کالے کا کوئی مفہوم ہے کہ وہ گورا ہے یا کالا ہے؟ اس کے اندر کوئی مفہوم ہے کہ وہ طویل ہے کہ چھوٹا ہے؟ بات واضح. اس کے اندر مفہوم ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر محض مفہوم اس کی ماہیت کا ہے کہ وہ ماہیت کیا رکھتا ہے کہ وہ حیوان ناطق ہوتا ہے، بس. لیکن خارج میں جیسے ہی کوئی صاحب پائے جائیں گے، کیا وہ ٹائم میں نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اسپیس میں نہیں ہوں گے؟ کیا وہ لمبے نہیں ہوں گے یا قصیر نہیں، چھوٹے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے؟ وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی صاحب آپ کو نظر آئیں گے خارج میں، وہ کچھ اپنے تشخصات رکھتے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ زید ہیں اور بکر نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو الانسان خارج میں جب پایا جائے گا، جب الانسان صاحب خارج میں بغیر تشخص کے ہوں، نہ زمان میں ہو، نہ مکان میں ہو، نہ ان کے، تو وہ تصور میں نہیں آ سکتا کہ ہو سکتے ہیں. تو خارج میں جو بھی موجود آئے گا وہ ایک فرد ہوگا کہ کلی ہوگا، کلی ہوگا کہ جزئی ہوگا، جزئی ہوگا، بس یہ مراد ہے. لیکن آپ اس پر اس کلی کا انطباق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ انسان ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں انطباق کریں گے اس کے اوپر؟ کیوں انطباق کریں گے؟ یہی تو ایبسٹریکشن ہے کہ آپ اس کے تمام تشخصات کے باوجود یہ جانتے ہیں کہ اس کی ماہیت حیوان ناطقیت کی. یہی انسان کی صلاحیت ہے کہ وہ تجرید کر سکتا ہے. تجرید کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو دیکھ کر اگرچہ آپ بالکل ایک یونیک وجود ہیں، یعنی کوئی بھی دو انسان آپس میں نہیں ملتے، ایسا ہی ہے نا، بالکل نہیں ملتے، بہت اعتبارات سے ملتے ہیں، وہ انسانیت کے اعتبار سے ملتے ہیں. تو آپ میں کتنے تشخصات ہیں جو آپ کو باقیوں سے الگ کرتے ہیں، کتنے تشخصات ہیں. لیکن میری ذہنی صلاحیت آپ دیکھیے، میری سے مراد انسان کی، کہ میں نے ان تمام تشخصات کو اٹھا کر پھینک دیا اور میں نے کہا آپ انسان ہیں. ٹھیک ہے، یہی تو تجرید ہے کہ میں نے آپ کے اندر وہ چھپی ہوئی کلی پہچان لی، وہ چھپی ہوئی کلی آپ جزئی کے اندر بھی میں نے پہچان لی. یہی تجرید ہے. اچھا وہ کلی کیا فزیکل ہے؟ نہیں ہے نا. کیا ٹائم اینڈ اسپیس میں؟ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے اندر موجود ہے. مراد یہ کہ آپ پر انطباق ہو رہا ہے اس کا. تو میں نے کہا آپ انسان ہیں. تو کتنی زبردست صلاحیت. الٹیمیٹلی جو خارج ہے وہ ذہنی ہے، اس کے تابع ہے. نہیں، یہی میں بتایا. نہیں، الٹیمیٹلی خارج کے تابع ذہنی ہے. نہیں تو ایک دفعہ جب آپ نے کلی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ کلی کیسے بنائی آپ نے ذہن؟ ابھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ آپ کی ہاں، کلی بنانے کے لیے مجھے پہلے انسان دیکھنا پڑے گا یا ہاں. تو وہ کلی اصلاً کیسے بنی؟ خارج سے. تو اصلاً وہ کلی اپنے وجود میں تابع کس کی ہوئی؟ بس اس لیے وجود خارجی اصل. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے خارج میں وہ کلی نکالی تھی، یعنی ماہیت کا استنباط کیا تھا. تو اب جہاں بھی ماہیت نظر آئے گی میں کہوں گا یہی. اس کی وجہ سے یہ تھوڑی ہوا کہ خارج کلی کے تابع ہو. میرے کہنے سے کچھ انسانی اللہ یہ کہ آپ اس میں ایک نیا تصور بنائیں اور اس میں پھر آپ کہیں کہ کچھ آیان ثابتہ ہوتے ہیں، ایک اور عالم ہے، یا آپ کہیں کہ عالم مثال ہے کوئی فلاں فلاں فلاں، اور وہ اس کے بعد وہ عالم عینی جو ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے. اور پھر وہ عالم عینی یعنی وجود خارجی اس کے تابع ہے.
اور پھر اس کے تابع وجود ذہنی ہے. تو ہمارا وجود ذہنی تو اس وجود خارجی کے تابع ہے، لیکن وہ خود ایک اور وجود ذہنی اگر اس کو مان لیا جائے اس کے تابع. وہ عموماً متکلمین نہیں مانتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں عین وجود تشخص کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کہیں اعیان ثابتہ تو وہ بالفرض آپ سے یہ کہیں گے کہ عین تو خود تشخص ہے. تشخص کا وجود یعنی تشخص کا ثبوت وجود خارجی کے بغیر نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں وہ ہے بھی عین ہے، وہ کوئی کلی نہیں ہے، وہ ہے عین اور وہ ثابت بھی ہے. تو پوچھا جائے گا عین کا ثبوت کہاں ہے؟ اگر آپ کہیں محض علمی ثبوت ہے تو وہ عین نہیں ہے. اس ریلم میں نہیں ہوتا، وہ اس ریلم میں ہو سکتا ہے. خالی علمی ثبوت کو اس سے اصل میں وہ لازم نہیں آتا نا کہ اس کو قدیم بھی نہیں مانتے نا. وہ کہیں گے اعیان ثابتہ تو موجود ہی نہیں ہے، وہ تو ایک برزخی شے ہے، یعنی نہ وہ موجود ہے نہ وہ معدوم، لیکن وہ عین ہے. وہ یہ کہیں گے عین ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. یعنی وہ مطلب جو رد کرے گا، ہو سکتا ہے ان کا تصور درست ہو، اور جو رد کرے گا وہ کہے گا آپ اعیان ثابتہ کے بارے میں ثبوت کو وجود اور عدم کے درمیان ایک برزخ مانتے ہیں. یعنی وجود کیا ہے؟ وہ ثبوت اعم من الوجود ہے. ثبوت کیا ہے؟ یعنی قد یکون الشیء غیر موجود وهو ثابت تو کہا جائے گا کہ ثابت یمکن ان یکون ثابتا ولكن لما يكون ثابتا لا يكون عینا ولا يكون عینا الا اذا كان له وجود في الخارج اي في العین. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ طویل کلام ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس طریقے پر چیزوں کو دیکھتے ہیں. اصطلاح کا فرق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اگر اس کو مطلب خدا کے علم سے جوڑ دیں کسی طریقے پر، اور ثبوت سے مراد تمیز لیں، جیسے معتزلہ کرتے ہیں، پھر صوفیہ نے بھی کیا کہ ثبوت سے مراد اعیان کا تمایز کے ساتھ ہونا ہے، الگ الگ ہونا ہے. تو وہ اس معنی میں بول لیتے ہیں علم ثابت. ہاں، لیکن وہ علم سے تھوڑا سا اعیان ثابتہ کو فرق کرتے ہیں، کیونکہ علم ثابت تو سب مانتے ہیں، اعیان ثابتہ میں ایک اضافی شے ہے. یہ جو ہم نے اسم اور مسمہ کی بحث کی پوری، اسم کی اور مسمہ کی تو بڑی کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے. تسمیہ جو ہے نا وہ درمیان سے نکال ہی دے نکال تو بحث سے پھر بھی سمجھ آ گئے. ہاں سمجھ میں. تسمیہ کیا ہے؟ وہ مصدر، نام رکھنا بس. ذکر الاسم او وضع الاسم، تو مطلب نام رکھنا، نیمنگ جو ہے نا، ٹو نیم سم تھنگ، یہ ہے تسمیہ. اس میں کنفیوژن نہیں ہے. ہاں اس میں کنفیوژن، یہ صرف یہاں آخری پیراگراف میں کنفیوژن پیدا ہوئی، ابھی تک نہیں تھی. تسمیہ کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا جی، اب ذرا فصل ثانی کی ابتدا کیجئے تھوڑی سی. کتنا ٹائم ہوا؟ 5-7-10 1 گھنٹے تک اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ الفصل الثانی. اب فصل اول کیا تھی؟ اسم اور مسمہ کی بحث. فصل ثانی کیا ہے؟ فی بیان الاسامی المتقاربہ فی المعنی وانها هل يجوز ان تكون مترادفة لا تدل الا على معنى واحد او لا بد ان تختلف مفہوماتها. کہہ رہے ہیں کہ ہم بیان یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اسامی متقاربہ ہوتی ہیں، متقاربہ کا مطلب ہے کہ بظاہر اپنے معنی میں ایک دوسرے کے بالکل قریب محسوس ہوتی ہیں. جیسے بھی وہ مثال دیں گے، اللہ کا نام ہے العظیم اور اللہ کا نام ہے الکبیر. اب بظاہر کبیر اور عظیم میں کوئی خاص فرق نہیں لگ رہا، ایسا ہی ہے نا، کبیر بھی بڑا ہے، عظیم بھی بڑا ہے. تو اب وہ بتا یہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کا بیان کریں گے کہ کیا یہ سب مترادف ہو سکتی ہیں، کہ صرف ایک معنی پر ان کی دلالت ہو، یا لازم ہے کہ ان کے الگ الگ مفاہیم. اب مثال کے طور پہ الخالق، الباری، المصور، البدیع، سب پیدا کرنے پر دلالت کرنا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ هذه الاسماء مترادفہ، یا ہم لازماً یہ کہیں کہ تختلف مفہوماتها، ان کے مفاہیم مختلف ہیں. اگر اس بحث کو مزید سمپ کریں، آپ اوپر لے کر جائیں جوڑنے کے لیے، تو رقیہ صاحب آپ بتائیے کہ یہ بحث پیچھے امام غزالی علیہ الرحمہ کے کس مبحث کی طرف لوٹے گی؟ وہ مبحث یہ لوٹے گی اس کی طرف کہ العظیم والجلیل والکبیر هذه الاسماء اما ان تكون مترادفہ و اما ان تكون متداخلہ. تو بحث اس مسئلے میں ہے کہ یہ اسامی مترادف ہیں یا متداخل. ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ اب اس پر وہ بحث کریں گے. فاقول الخائضون فی شرح هذه الاسامی لم يتعرضوا لهذا الامر. کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک امام غزالی علیہ الرحمہ کے زمانے تک
اللہ کے اسماء حسنہ کی شرح لکھی ہے، اس میں بحث کی ہے، انہوں نے اس مسئلے کی طرف تعرض نہیں کیا کہ وہ بتائیں کہ مترادف ہیں یا متداخل ہیں۔ وَلَمْ يُبْعِدُوا أَنْ يَكُونَ اسْمَانِ لَا يَدُلَّانِ إِلَّا عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ كَالْكَبِيرِ وَالْعَظِيمِ وَالْقَادِرِ وَالْمُقْتَدِرِ وَالْخَالِقِ وَالْبَارِئِ وَالْمُصَوِّرِ۔ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کو بعید نہیں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ دو اسماء ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کریں، ہو سکتا ہے ایسا، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جیسے کبیر ہے اور عظیم ہے، جیسے قادر ہے اور مقتدر، ایک ہی معنی لگ رہا ہے، قادر بھی مقتدر بھی، جیسے خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ سب کے اندر خلق کا مفہوم ہے۔ وَهَذَا مِمَّا أَسْتَبْعِدُهُ غَایَةَ الْاِسْتِبْعَادِ، کہہ رہے ہیں یہ جو رائے ہے نا ان کی، اس کو میں غایت استبعاد، اس کو بہت بعید از قیاس سمجھتا ہوں۔ مہما کان الاسمان من جملۃ التسعۃ والتسعین، خاص طور پہ جب اسماء 99 اور 90 کے اندر ہوں۔ یعنی کیا مطلب کہہ رہے ہیں، اگر 99 نام کسی روایت میں، ترمذی شریف کی روایت میں، ابو داؤد کی روایت میں 99 نام ہے، اگرچہ محدثین کا قول کیا ہے کہ یہ 99 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نہیں ہے، صحیح تر قول یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی ہی ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اس کے بعد یہ راوی کا بیان، ابن حجر علیہ الرحمہ نے بھی جب تفصیل اس پہ گفتگو کی تو یہی بیان کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ 99 نام نہیں ہے جو ہم پڑھتے بھی ہیں نا، لیکن امام غزالی فرما رہے ہیں کہ 99 کے لفظ کے اندر تو کوئی وجہ تو ہے نا۔ اب 99 اسماء کی تعیین ہوئی، اگر وہ دو لفظ ان 99 کے اندر ہیں، جیسے القادر المقتدر 99 کے اندر ہے، اب میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ دونوں مترادف ہیں، خاص طور پہ، یعنی ویسے بھی استبعاد ہے لیکن خاص طور پہ استبعاد کب ہوگا؟ اذا کان الاسمان داخلین فی 99 اسما۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ لأن الاسم لا يراد لحروفه بل لمعانيه، اسم کیوں مراد ہوتا ہے؟ اپنے حروف کی وجہ سے یا اپنے معانی کی وجہ سے؟ اپنے معانی کی وجہ سے۔ والاسامی المترادفہ لا يختلف الا حروفها، اور اسامی مترادفہ میں تو محض حروف کا اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وانما فضیلۃ هذه الاسامی لما تحتها من المعانی، کیسے خوبصورت عبارت ہے، شعر لگ رہا ہے، کہہ رہے ہیں وانما فضیلۃ هذه الاسامی لما تحتها من المعانی، ان اسماء کی فضیلت اسی لیے تو ہے کہ اس کے اندر جو معانی کا ایک مطلب آپ کا گنجینہ ہے، ایک خزانہ ہے۔ فَإِذَا خَلَتْ عَنِ الْمَعْنَى لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْأَلْفَاظ، اگر یہ معنی سے خالی ہو جائے، معنی سے خالی کیسے ہوگا کوئی لفظ کہ کبیر اور عظیم میں دونوں میں ایک ہی معنی ہے، تو ایک لفظ تو معنی سے خالی ہو گیا نا، پھر وہ تو مترادف ہی ہوا بالکل۔ تو فَإِذَا خَلَتْ عَنِ الْمَعْنَى لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْأَلْفَاظ وَالْمَعْنَى إِذَا دُلَّ عَلَيْهِ بِأَلْفِ اسْمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يُدَلُّ عَلَيْهِ بِاسْمٍ وَاحِدٍ، کہہ رہے ہیں اگر کسی معنی پر 1000 نام کے ذریعے دلالت کی جائے مترادف، تو اس کی کوئی فضیلت تو نہیں ہوگی اس معنی پر کہ جس پر دلالت ایک لفظ سے ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عرب کثرت اسامی ان کے ہاں ہوتی تھی، یہ کب ہے کثرت اسامی؟ کثرت اوضاع کی وجہ سے۔ کثرت اوضاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں کئی دفعہ الفاظ مترادفہ میں بھی فضیلت آ جاتی ہے کہ ایک لفظ کے لیے بہت زیادہ نام وضع کیے گئے ہیں، وہ ہوتے الفاظ مترادفہ ہیں، لیکن ان میں فضیلت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ الفاظ مترادفہ ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہاں اوضاع کی کثرت ہے، یعنی اس قبیلے نے الگ نام رکھا، اس قبیلے نے الگ رکھا، اس قبیلے نے، ایک آدمی اس کے 20 نام یا ایک قبیلہ 20 نام تھوڑی رکھ رہا ہوتا ہے۔ شعر کے بہت سے نام ہیں، اس لیے کہ شعر بڑی شے ہے، تو ہر قبیلے نے اس کے لیے الگ الگ نام وضع کر دیا، کسی نے کہہ دیا زیغم، کسی نے کہہ دیا لیث، کسی نے کچھ اور کہہ دیا، کسی نے کہا اسد، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن فی نفسی ہی اگر اسماء مترادفہ اسماء متداخلہ نہ ہو تو فی نفسی ہی کثرت اسماء سے کوئی فضیلت پیدا ہوتی؟ فضیلت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسماء متداخلہ کی وجہ سے، کہ وہ معنی اتنا جامع ہے، وہ مسمى اتنا جامع ہے کہ ایک لفظ اس کا احاطہ نہیں کر پا رہا، تو بہت سے نام وضع کیے گئے علی سبیل التداخل، نہ کہ علی سبیل الترادف۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟
ہاں تو کیا فرمایا کہ والمعنى اذا دل عليه بألف اسم لم يكن له فضل على المعنى الذي يدل عليه باسم واحد فيبعد ان يكمل هذا العدد المحصور بتكرير الالفاظ على معنى واحد. کہہ رہے ہیں بڑا بعید لگتا ہے کہ یہ عدد مکمل ہو جائے. کون سا عدد؟ 99 کا، محض تقریر الفاظ سے علی معنی واحد. اچھا امام غزالی علیہ رحمہ کی یہ دلیل اس میں تقویت اس وقت آئے گی یا یہ دلیل مکمل اس وقت ہوگی اگر یہ 99 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتے ہیں. اب اگر محدثین کے قول کے مطابق یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے اور لوگوں نے متعین کیے ہیں، راویوں نے متعین کیے ہیں، تو ان سے تو غلطی بھی لگ سکتی ہے کہ وہ ان کے تعین میں مترادفات بھی شامل کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ واللہ عالم دلیل کی بنیاد اس قول پہ رکھ رہے ہیں کہ هذه الاسماء 99 ثابتۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عدد تو ثابت ہے، عدد کی تعین الفاظ و اسماء کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ روات کی ہے. تو وہ دلیل میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے 99 اس نے اور معین کی، اس نے اور کر دی، اس نے مترادفات بھی شامل کر دی، اس نے نہیں کی. ممکن ہے نا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 99 میں ایسے نام بھی ہیں جو قرآن میں ہیں اس میں نہیں ہے، ایسے بھی ہیں جو احادیث میں ہیں اور اس میں نہیں ہے. ٹھیک، تو 99 کیوں کہا گیا؟ گویا 99 نام کوئی ایسے ہیں جن کے اندر یہ خاصیت ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، لیکن ان 99 کی تعین گویا اجتہاد امت پر چھوڑ دی گئی. اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے بیان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے ہی ہوگا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت آپ نے بیان کر دی لیکن اس کی تعین نہیں کی آپ نے، تاکہ سب اپنے اپنے اجتہاد کریں اور راتوں کو محنت کریں اور ثواب حاصل کریں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اچھا جی. بل الاشبہ ان یکون تحت کل لفظ خصوص معنی، بلکہ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ہر لفظ کے نیچے ایک خصوص معنی ہو، ایک خاص معنی. ٹھیک، اب دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ فَإِذَا رَأَيْنَا لَفْظَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ. اچھا جب آپ نے فرمائے دیا یا سیدنا الامام الغزالی کہ بھئی یہ مترادف نہیں ہو گئے، اچھا اگر ہمیں مترادف لگے تو کیا کریں؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بظاہر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، تکلف سے کام لیں، کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اگر ہم دو لفظ دیکھیں جو متقاربین ہیں، متقاربین کس میں ہوں گے؟ حروف میں یا معنی میں؟ ہاں معنی میں متقاربین ہیں. احدہما ان تتبین ان احدہما خارج عن 99، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ان میں سے ایک 99 سے خارج ہے. یہ بھی کب پتہ چلتا؟ اگر یہ 99 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثل الاحد والواحد، جیسے احد اور واحد. اب یہ بات درست ہے کہ جو بھی 99 نام آئے ہیں ان میں دونوں موجود ہیں، الواحد الاحد اس طرح ہے میرا خیال ہے. لیکن امام غزالی کیا فرما رہے ہیں؟ فإن الروایت، کیونکہ ایک سے زیادہ روایات ہیں. امام ابو ہریرہ سے جو روایت ہے فإن الروایت المشہورۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ورد فیہا الواحد وفی روایت اخرى ورد الاحد بدل الواحد. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ فیکون مکمل العدد معنی التوحید. فیکون مکمل ہے کہ مکمل ہے؟ مکمل. ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے فیکون معنی التوحید مکمل العدد، یعنی معنی التوحید کو آپ کانا کا اسم بنائیں تو زیادہ خوبصورتی ہے، یعنی زیادہ مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے. کہ ہم کہیں گے کہ پھر اصل میں بات چونکہ احد اور واحد کی چل رہی ہے تو اس کو موضوع بنایا جائے، اس کو مبتدا بنایا جائے اور خبر کیا ہو؟ مکمل. یعنی آپ کہیں فیکون مکمل العدد معنی التوحید. معنی التوحید کیا ہوگا؟ کانا کا اسم، اور مکمل العدد کانا کی خبر. دیکھیے خلاصہ کیا ہے اس بحث کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ احد اور واحد، ایک روایت میں احد ہے ایک میں واحد ہے. اب ہم لازماً تکلف کر کے احد اور واحد کا الگ الگ معنی بیان کریں یا ہم ان کا ایک مشترکہ معنی نکالیں؟ وہ کیا ہے؟ توحید. تو ہم کہیں کہ 99 اسم میں جو معنی ہے وہ توحید کا ہے. یہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی روایت میں دونوں ساتھ ساتھ نہیں آئے، الگ الگ آئے. ٹھیک ہے،
تو اگر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک لفظ خارج 99 ہے یا ایک روایت میں احد ہے اور ایک میں واحد ہے، تو ہم کہیں گے دونوں کی مراد ایک ہی ہے اس جگہ، اور وہ مراد کیا ہے؟ وہ صفت توحید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور معنی توحید سے عدد مکمل ہوتا ہے۔ اب ان کو آپ ادھر سے احد لے لیں اور اس میں واحد بھی لے لیں تو دونوں کو جمع کر لیں گے تو 100 ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں 99 ایک روایت میں احد کے ساتھ آئے، دوسرے میں واحد کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دونوں کو اگر جمع کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے عدد بڑھ نہیں جائے گا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ مکمل العدد کیا ہے پھر؟ معنی التوحید۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فَيَكُونُ مُكَمِّلَ الْعَدَدِ مَعْنَى التَّوْحِيدِ اما بلفظ الواحد او بلفظ الاحد، چاہے وہ لفظ واحد کے ذریعے ہو یا لفظ احد کے ذریعے۔ فَأَمَّا أَن يَقُومَ فِي تَكْمِيلِ الْعَدَدِ مَقَامَ اسْمَيْنِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ فَهُوَ بَعِيدٌ عِنْدِي جِدًّا۔ کہہ رہے ہیں ہاں اگر یہ ہو کہ تکمیل عدد میں 2 اسماء ہوں جن کا معنی ایک ہی بنتا ہو، یہ میرے نزدیک بہت بعید ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یعنی آپ کہیں 2 اسماء ہیں، ان کے بغیر 99 مکمل نہیں ہوتے اور وہ دونوں بالکل ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھئی ایک گروہ ہے نا جس کا خیال یہ ہے کہ لغت ہی میں ترادف نہیں ہوتا، تو جو لوگ کہیں گے لغت میں ترادف نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی لفظ کو ایک معنی میں استعمال نہیں کریں گے، چاہے معلوم ہو یا نہ ہو، وہ کہیں گے احد اور واحد میں فرق ہے، اور یہی اکثر متکلمین کا مسلک بھی ہے، وہ احد اور واحد میں فرق بیان کرتے ہیں کہ احد میں فرق ہے، واحد اور ہے، احد اور ہے، لہذا وہ کہیں گے واحد کے اندر عدد کی طرف زیادہ اشارہ ہے، احد کے اندر اس کی ذات کے واحد ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں میں فرق ہے، زائد کا واحد ہونے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے اندر اب میں ہوں تو واحد لیکن میں احد نہیں ہوں، میرے اندر کثرت ہے، یہ ہاتھ الگ ہے، یہ الگ ہے، پاؤں الگ ہے، جسم، یہ مجھے کثرت میں بانٹا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، کاٹ پیٹ کے کثرت میں بھی ہو سکتا ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اصل میں احد وہ ہوگا جہاں کثرت متصور نہ ہو سکے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جہاں کسی بھی اعتبار سے کثرت نہ ہو، نہ عدد کے اعتبار سے ہو، نہ تصور کے اعتبار سے ہو، نہ ماہیت کے اعتبار سے فصل اور جنس میں ہو، کسی بھی اعتبار سے وہاں کثرت نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ احد ہے۔ قل هو اللہ احد۔ بات واضح؟ واحد کے ساتھ ویسے بھی تو اثنان ثلاثہ آ جاتا، وہ بھی ہاں، وہ یعنی واحد اصل میں عددی اعتبار سے ایک ہونا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وہ عددی اعتبار سے ایک ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ واحد کے ساتھ لازمت، کیونکہ ضرور نہیں کہ کوئی شے واحد ہو تو اس کا ثانی ہونا ضروری ہو، کوئی ضروری؟ تو انما اللہ الہ واحد، اللہ واحد ہی ہے، ٹھیک ہے؟ واحد اللہ کے لیے مستقل آیا قرآن مجید میں، اور واحد ہی آیا۔ احد تو شاید سورہ اخلاص کے سوا بھی ہے، ہاں، تو اللہ کے لیے واحد استعمال ہوتا۔ چلو یہ میرا خیال ہے جو دوسرا کام کرنا ہے نا وہ کل پڑھیں گے۔ دوسرا کون سا ہے کہ اگر 2 الفاظ ایسے ہوں جو تو متقاربین ہو تو دوسرے میں وہ بتائیں گے کہ بھئی اگر وہ ہو تو اس میں نا مطلب جہت کی وجہ سے کثرت پیدا ہو جائے گی، جیسے فرمائیں گے غافر کے بارے میں کہ وہ صرف اصل مغفرت پر دلالت کرتا ہے، غفور میں کثرت مغفرت ہے تو اس میں کثرت ذنوب کی طرف اشارہ ہو گیا، غفار وہ ہے جو بار بار یہ کام کرتا ہو، ہر ایک میں الگ الگ معنی پیدا ہو رہا ہے، تو وہ ابھی ہم انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے۔ باقی کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جو 99 نام ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے پوچھا کہ یہ ہم مطلب ایک حدیث کے حساب سے لے رہے ہیں، لیکن کیا ہم یہ لمٹ نہیں کرے اللہ تعالیٰ کی اوصاف کو اتنا ہی؟ ہاں بالکل، یہ تو اچھی بات آپ نے پوچھی، اس کا ذکر آگے آنا بھی تھا کہ علماء نے اس حدیث کو سمجھا کیسے کہ ان للہ 99 اسما، یہی ہے نا حدیث کہ ان للہ 99 اسما میں بات مکمل ہو گئی ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ خبر دی جا رہی ہے، یا یہ خبر ایک وصف کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ وہ وصف کیا ہے جو آگے آ رہا ہے؟ من احصاها دخل الجنہ۔ تو اب ترجمہ یہ نہیں بنے گا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ایسے ہیں جن کا احصاء کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی 99 ناموں کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جو اس کا احصاء کرے گا۔ نام تو اللہ کے اس کے سوا بھی ہیں جو انسان جانتا ہے، جو انسان نہیں جانتا، اور ویسے علماء نے جب اللہ کے نام کی شرح کرنی شروع کی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے جتنے نام قرآن اور حدیث میں مل کے آئے ہیں صفاتی نام، وہ 99 سے بہت زیادہ ہے، وہ خود 99 سے زیادہ ہے۔ پھر ہمیں حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو سکھائے ہوں یا اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں، وہ جو آپ پڑھتے ہیں جو بڑی مشہور دعا ہے
کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک. آپ کے ہر اسم کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں. سمیت بہ نفسک، جو آپ نے خود اپنا رکھا ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں مسمی اور مسمى ایک ہے. سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اپنی کتاب میں اتارا ہو. تو اس کا مطلب ہے کچھ نام اللہ نے اپنے ایسے رکھے ہیں جو کتاب میں اتارے ہیں نہیں. اس کے بعد ایک اور بتایا او علمتہ احدا من خلقک، یا مخلوق میں سے کسی ایک کو بتا دیا. ہو سکتا ہے حضرت خضر کو، اللہ کے کسی ولی کو، اللہ کے بعض انبیاء کو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنے ایسے اللہ کی صفات معلوم ہوں کہ جو انسانی بشر کے لیے اس کا تحمل ممکن نہ ہو. خود قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفتح علی المحامد لا اعرفها الان. اللہ کی ایسی محامد اور ایسے اوصاف اللہ کے کھل جائیں گے میرے اوپر جو میں ابھی نہیں جانتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام ایسا ہو جو آپ نے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا. ایسے بھی ہو سکتا. تو یہ سارا کچھ واسطہ دے کر مانگا گیا. تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کے 99 ہی نام ہیں، بلکہ مراد ہے اللہ کے 99 نام ایسے ہیں جن کو حفظ کرنے والا یا جن پر عمل کرنے والا یا جن کو سمجھنے والا، وہ آگے ہم دیکھیں گے جنت میں داخل ہوگا. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے مسلمان کی نہ یہ بھی نہیں ہے. نہیں ایٹ لیسٹ نہیں، یہ بھی حدیث کا غلط فہم ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے 99 ناموں کا احساس ضروری ہے، یہ بھی نہیں ہے. ون آف ہے. اور میتن الا واحدن جو اس سے مجاز احتمال مجاز رفع کیا، یعنی 99 کئی دفعہ مبالغے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے میت الف او یزیدون ہے. اور وہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، یہاں بھی الا 50 عاما کہہ کر احتمال مجاز کو رفع کر دیا. تو یہاں بھی یہی ہے میۃ الا واحدا، یعنی میں 99 سے مراد 99 ہی لے رہا ہوں. میۃ الا واحدا یہ ہے. واللہ اعلم. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا